अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमरान खान के दो मुकदमात पर। इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। और दूसरा मुकदमा जो था इमरान खान के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस में, उसमें भी मेजर डेवलपमेंट्स हुई है। नैब ने एतराज़ किया है, बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई रिलीफ ले पाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलीफ लेने की बजाय उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नैब की दरख्वास्त पर नोटिस हो गया। ये क्या कहानी है, क्या तफसीलात है इस केस की, ये सारा कुछ आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो मुकदमात पर समाअत हुई है इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पहली दरख्वास्त डॉक्टर उज़्मा की जानिब से दायर की गई, जिसमें उनके वकील उज़ैर भंडारी अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए हैं, उन एतराज़ात को हम तस्लीम करते हैं। अदालत हमें आइंदा हफ्ते तक की मोहलत दे दे ताकि हम उन एतराज़ात को दूर कर दें। लेकिन इस पर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब, जो कि इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपकी एक जैसी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की जा गई हैं। एक दरख्वास्त तो ये आज अदालत सुन रही है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। दूसरी दरख्वास्त आज ही जस्टिस सरफराज ढोकर साहब ने सुनी। तीसरी दरख्वास्त जो कल समाअत हुई थी, जिसकी इमरान खान के हॉस्पिटल मुंतकली से मुतल्लिक, और अब उसकी नेक्स्ट समाअत जो है वो कल जुमेरात को होने जा रही है। तो अदालत ने इस पर कहा कि हम इस हवाले से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं कि आपके इस नौइयत के कितने मुकदमात हैं। बहरहाल अदालत ने इस्ता मंजूर करते हुए आइंदा हफ्ते तक जो है वो इसको इनको डायरेक्शन दे दी और इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी कि ये ठीक है, आप एतराज़ात दूर करवा दें। अब नाज़रीन, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये डॉक्टर उज़्मा साहबा जो हैं, या जो वकील हैं उज़ैर भंडारी साहब, अगर वो वाकई चाहते तो एतराज़ात दूर कर देते। अदालत से कहते हैं कि जनाब, हमने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है एतराज़ात दूर करने की, हमारे उन एतराज़ात को ख़त्म करके अब इस केस को प्रोसेस किया जाए, इस पर नंबर लगाया जाए और इस केस को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन इनफैक्ट ऐसा किया नहीं गया। उससे ऐसी चीज़ों से तासुर ये मिलता है कि शायद उन्हें जो है वो इस चीज़ पर ख़ुद ताख़ीर की जा रही है, ख़ुद किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़ मिल सके, ऐसा तासुर मिलता है। जिस पर यकीनी तौर पर फिर हुकूमत के लोग भी और जो दूसरे लोग भी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़दीन हैं, उनको एक मौका मिल जाता है तनकीद का। अब दूसरे केस पर आते हैं जिसकी आज मरकज़ी हियरिंग हुई। उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब आज पेश होते हैं। बजाय इसके कि इस केस को नंबर लगता, नंबर लगना नहीं, इस केस में फ्रीकैन को नोटिस जारी हो जाते हैं, यानी इसको बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में कि ये दरख्वास्त एडमिट हो चुकी है, नोटिस हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद किसी भी किस्म के कोई रिलीफ की दरख्वास्त दायर की जाती है। ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं किया गया, यानी दरख्वास्त दायर हुई और उस दायर दरख्वास्त में बजाय उसमें नोटिस होने से पहले ही उसमें रिलीफ़ के लिए एक नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। तो इस पर नैब को मौका मिल गया, कानूनी नुक्ता मिल गया। और नैब का नुक्ता यकीनी तौर पर वो कानूनी तौर पर भारी नुक्ता था कि नैब ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि अभी ये दरख्वास्त जो है, ये इसकी एडमिशन नहीं हुआ, प्री एडमिशन स्टेज पर है। अदालत इस केस में पहले इस केस के काबिल समाअत होने ना होने का अपील का फ़ैसला करे, फिर उसके बाद जो है वो इमरान खान को कोई भी हॉस्पिटल मुंतकली का रिलीफ़ या कोई और रिलीफ़ जो भी साइलिन चाहते हैं वो उन्हें दिया जा सकता है। ये दरख्वास्त नैब की जानिब से दायर की गई। दो उनके नैब के प्रोसिक्यूटर्स थे, राफ़े मकसूद और जावेद अरशद, जिनकी जानिब से ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। अब जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो एतजाज़ एहसन सबसे पहले रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत के सामने एक मुद्दा रखा। उन्होंने कहा, देखें सर, हम इस केस में इल्तवा नहीं मांग रहे, लेकिन हम इस केस में एक अजीब वाक़या पेश आया है मेरे साथ कि जनाब, मैंने वकालतनामा लाहौर से भिजवाया कि मेरा वकालतनामा जो है वो अदालत में एडमिट कर दिया जाए।
اب عدالت نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا. کل میں نے کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لائی تو کورٹ نے ڈائریکشن دے دی کہ جناب میرے وکالت نامے پر جو ہے وہ جو عمران خان ہیں ان کے دستخط کروا دیے جائیں. اب اس پر اعتزاز احسن صاحب کے اس بات پر بھی ایک موقف آتا ہے کہ اگر عمران خان کے دستخط اس وکالت نامے پر نہیں تھے تو پھر آپ بھجوا کیا رہے ہیں؟ خالی اپنے دستخط کر کے کہ جناب آج تو میں خان صاحب دا وکیل ہیں اور عمران خان کے دستخط اس میں نہیں ہیں، تو پھر آپ بھجوا کیا رہے ہیں؟ پھر دوسری جانب آپ ایک اور موقف بھی رکھ رہے ہیں کہ جناب ہم اس کیس میں التوا نہیں چاہتے، لیکن کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہ رہے ہیں کہ جناب میرے وکالت نامے پر عمران خان کے دستخط نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے وکالت نامے پر دستخط نہیں ہے، آپ اپنے آرگومنٹ شروع کریں. آپ بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جناب میرے وکالت نامے پر عمران خان کے دستخط نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب پھر انہوں نے ایک کیس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی. عدالت کے سامنے کوشش یہ کی کہ عدالت کوئی ناراض ہو جائے یا عدالت کو حکم جاری کر دے، یا شاید اس کو ہم ایک یہ بھی کوشش کہہ سکتے ہیں کہ اخباری خبریں یا ولاگ بنوانے کی یہ کوشش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز بھی عدالت کے حکم میں نوٹس لایا تھا، عدالتی حکم موجود ہے کہ میرے وکالت نامے پر دستخط کروائے جائیں. ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی حکم کو نہیں مانتے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کسی بھی بندے کو جیل میں بھجوا دیتے، وہ عمران خان سے آپ کے وکالت نامے پر دستخط کروا دیتے. اب اس پر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ سر ہمارے تو 4 ماہ سے کسی وکالت نامے پر دستخط نہیں کروائے جا رہے، ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں. اب پھر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جناب فیض حمید کو سزا دے دی گئی ہے، فیض حمید کو سزا دینا ہی کافی نہیں ہے، میجر کرنل سے ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم کروایا گیا ہے، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. میرے موکل کی عمر یہ پھر سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں، سلمان صفدر صاحب تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ کیس کی طرف آیا جائے، لیکن اعتزاز احسن صاحب بار بار اس کیس کی ٹانگ پکڑ کے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اس پہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جناب میرے موکل کی عمر 74 سال ہے، 14 ماہ سے کے بعد سزا معطلی کی درخواست لگی ہے، کلائنٹ کی ہدایات نہیں ہے کہ ہم میڈیکل گراؤنڈ پر آرگومنٹس کریں. اب سلمان صفدر صاحب یہاں بھی ایک انٹرسٹنگ ٹوسٹ ہے کہ سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میڈیکل گراؤنڈ پر آرگو کرنے کی ہدایات نہیں ہیں. دوسری جانب جو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں اسی کیس میں آج ہی کے دن وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ نقطہ اگر کوئی ہے تو میڈیکل گراؤنڈ ہے، سالڈ نقطہ جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ ہے. نیب پراسیکیوٹر نے دوران پھر اعتراض اٹھایا کہ سر ہمارا اعتراض ہے کہ یہ کیس ابھی ایڈمٹ نہیں ہوا، اس کو پہلے ایڈمٹ کیا جائے. اب اس پر دوبارہ سے سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ جناب عدالت کو اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ عدالت کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے، انہیں کون سمجھائے، اگر ہم سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں اوپر سے حکم آیا ہے. فیض حمید کی سزا کے بعد کہا گیا کہ جناب احتساب کا عمل شروع ہو گیا، لیکن احتساب کا عمل نہیں ہو رہا، جس پر عدالت نے اب اس بحث کو دوبارہ کیس پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی جانب سے انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا ہے کہ کیا آپ کے جو پروسیکیوٹر ہیں آپ تیاری کر آئے ہیں، تو اس پر بتایا گیا کہ جناب ہمارے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، وہ مذہبی فریضے کی ادائیگی میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. اب دو چیزیں کا مذہبی فریضہ ہو سکتا ہے، 2 طرح کا. ایک رمضان کے آخری عشرہ اکثر لوگ جو ہیں وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، اور جو دوسری چیز ہے اکثر لوگ آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر وہ اعتکاف بیٹھ گئے ہیں تو عید کے بعد ہیئرنگ ہوگی. اگر وہ آخری عشرہ جو ہے وہ اس میں عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، اگرچہ اس پہ اگر وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ٹکٹ ارینج کرنا پڑے گا، وہاں رہائش کرنی پڑے گی، وہ ایک پورا پروسیس ہے. تو پھر اس کو بھی جو ہے وہ بھی رمضان کے بعد ہی اس کی ہیئرنگ ہوگی. تو ان دونوں صورتوں میں اب اس کیس کی ہیئرنگ رمضان کے بعد تک چلی گئی ہے. اور جو لطیف کوسہ صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان عید کی نماز جو ہے وہ گھر پڑھیں گے، وہ دعویٰ اب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ویسے عید کی نماز گھر پڑھیں گے سے بھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. عمران خان نئے وزیر اعظم بنے 2018 میں میں اپنے آفس کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی فیصل ماسک. میں نے عید کی نماز جو ہے وہاں پر پڑھی بھی اور لوگوں کے ساتھ پڑھائی بھی. اور اس کے بعد جب ہم اپنے آفس آ گئے تو سرکاری طور پر صدر نے نماز کہاں پر پڑھی، گورنر نے نماز کہاں پر پڑھی، یہ ساری چیزیں، سارے اعلامیے، تصاویریں آنا شروع ہو گئیں. کوئی 11 ساڑھے 11 کے قریب وقت ہو گیا اور معلوم نہیں تھا کہ پرائم منسٹر آفس سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئی کہ پرائم منسٹر نے عید کی نماز پڑھی، لوگوں سے ملاقات کی، جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک SOP ہوتا ہے. تو
اس کے بعد ہم نے پوسٹیں کرنی شروع کر دیں کہ جناب ہمارا پرائم منسٹر کدھر ہے، اس کی کوئی نماز کی تصویر نہیں آ رہی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، لوگوں نے اور بھی شور واویلا مچا دیا کہ پرائم منسٹر کدھر گیا، بھائی عید کی نماز کا نہیں پتہ چل رہا۔ اور بعد میں پھر جو ہے عمران خان کی بنی گالہ کی مسجد میں کھڑے کر ان کی کوئی تصویریں آئیں کہ جناب انہوں نے عید کی نماز گھر پر ہی پڑھی ہے، بنی گالہ میں پڑھی ہے۔ اور پھر بعد میں یہ چیز کنفرم ہوئی کہ عمران خان بیسیکلی وہ سو گئے تھے، شاید عید کی نماز پڑھنا بھول گئے تھے یا شاید انہیں علم نہیں تھا، تو پھر انہیں اٹھایا گیا، انہیں کہا سر مہربانی کریں، ساری دنیا میں شور مچ گیا کہ ساڈا پرائم منسٹر کتنے یا عید کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، تو ان کو پھر عید کی نماز پڑھوائی گئی، تصویریں کھینچ کے پھر تصویریں بھجوائی گئی۔ بہرحال تو اس لیے کھوسا صاحب کی وہ بات سے مجھے یاد آئے گا کہ عید کی نماز گھر پڑھیں گے، اگر وہ گھر پر ہوں گے بھی اور عید کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال دوبارہ کیس پر آتے ہیں۔ نیب نے کہا کہ جناب ہمارا ایک گراؤنڈ ہے، ہم نے ایک درخواست دائر کی ہے، اس پر انہیں نوٹس جاری کیا جائے، جس پر وکیل سلمان صفدر نے موقف یہ اپنایا کہ جناب نیب اس سے پہلے مقدمے میں 9 مرتبہ جو ہے وہ ایڈجرمنٹ لے چکا ہے، آج نیب کو جرمانہ کیا جائے۔ عدالت نے اس مقدمے میں نیب کی بھی مان لی اور سلمان صفدر کی بھی مان لی۔ سلمان صفدر کی یوں تسلیم بات مان لی کہ سلمان صفدر کے کہنے کے اوپر نیب کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا، اور نیب کی بات یوں تسلیم کر لی کہ کیس کو ملتوی کر دیا، اور جو نیب کی درخواست تھی کہ یہ کیس ابھی ایڈمیٹڈ نہیں ہے، پہلے ایڈمیشن ہونا چاہیے کیس کا، اس درخواست پر سلمان صفدر یعنی پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں یا عمران خان کہہ لیں، انہیں نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ کیس کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی گئی، حالانکہ جو عمران خان کی بہنیں تھیں، جو وکلا تھے، وہ اس کے بعد چیف جسٹس کے آفس کے پاس باہر گئے بھی، کافی وہاں سے انہوں نے میڈیا ٹاکس بھی کی، ان کے ٹکرز بھی چلتے رہے، لیکن کوئی کیس کی تاریخ ابھی تک آئی نہیں ہے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ابھی یہ مقدمہ عید کے بعد ہی سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ تو ناظرین یہ تھا اب تک کا ولاگ، کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔